میرے بھائیوں، چند جمعوں سے ایمانیات کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ آج اس سلسلے کا آخری جمعہ ہے۔ میں نے آپ کو ارکان ایمان کے فضائل اور ان کی اہمیت بتائی، اور ارکان ایمان ایک ایک کر کے میں نے ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی کہ ایمان بالملائکہ پر ایمان لانا سے کیا مراد ہے، ایمان بالرسل سے کیا مراد ہے، ایمان باللہ سے کیا مراد ہے۔ یہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ ہو گئیں۔ آخری دو ارکان، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر، یہ دو رہ گئے۔ آج انشاءاللہ ان دونوں کا بیان ہوگا۔ یوم آخرت پر ایمان سے مقصود یہ ہے کہ اس بات پر یقین ہو کہ ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے، یعنی انسانوں پر موت آئے گی، قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس حساب و کتاب کے نتیجے میں جنت یا دوزخ کا جزا و سزا کا جو فیصلہ ہوگا، ان سب چیزوں پر ایمان لانا، یہ یوم آخرت پر ایمان لانے سے مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، یوم یخرجون من الاجداث، اس دن سب لوگ قبروں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ بتوں کی طرف تیز تیز چل رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قل ان الاولین والآخرین، بے شک تم سے پہلے لوگ اور تم سے بعد میں آنے والے لوگ سب لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا ایک مقررہ دن کے وقت، جو بھی اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے، دن مقرر کیا ہوا ہے، اس دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کے لیے کئی نام استعمال ہوئے۔ یوم القیامہ، قیامت کا دن، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اسی طرح القارعہ، کھڑکھڑانے والی، القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ اسی طرح یوم الحساب، حساب کا دن، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا۔ تو یوم الحساب یہ بھی قیامت کا ایک نام۔ اسی طرح یوم الدین، بدلے کا دن، کیونکہ اس دن ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا، اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا۔ تو مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اسی طرح ایک نام الطامہ، آفت، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی بہت بڑی آفت،
یہ بھی ایک قیامت کا نام قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر ایک نام الواقعہ، ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ الحاقہ، اسی طرح حق، حقیقتاً آنے والی یا ثابت ہونے والی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحاقۃ ما الحاقہ، ثابت ہونے والی کیا ہے، ثابت ہونے والی۔ اسی طرح ایک نام الساخہ، قیامت کا ایک نام الساخہ، کان بہرا کر دینے والی۔ اتنی تیز آواز ہوگی کہ جن سے کان بہرے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جب آئے گی وہ جو کان بہرا کر دینے والی۔ اسی طرح قیامت کا ایک نام الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی کی بات پہنچی ہے؟ تو یہ سارے نام قیامت کے دن کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں استعمال فرمائے۔ مختصراً یہ کہ ایمان بالیوم الآخر میں موت کے بعد جتنی بھی تفاصیل ہیں، جتنی بھی مراحل ہیں، ان سب پر ایمان لانا شامل ہے۔ مثلاً قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، سور پھونکنا، دوبارہ زندہ ہونا، حشر، حساب و کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ، میدان، پل صراط، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ تھا یوم آخرت پر ایمان لانا۔ اب ارکان ایمان میں آخری رکن ہے ایمان بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سابق علم، یعنی اللہ کو پہلے سے ہی جو علم ہوتا ہے، اپنے سابق علم اور اپنی حکمت کی بنا پر کائنات کے لیے جو چیز مقرر فرمائی، وہ تقدیر۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ایمان بالقدر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے کہ اللہ رب ہے، اس کی ربوبیت پر ایمان لانے کا ایک حصہ ایمان بالقدر۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو اس کی تقدیر کے مطابق بنایا، یعنی ہر چیز کی ہم نے ایک تقدیر مقرر کی۔ تو میرے بھائیو، تقدیر کے 4 مراتب ہیں، ان چاروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں جو پہلا مرتبہ ہے، اللہ تعالی کے ازلی علم، یعنی ہمیشہ رہنے والے علم پر ایمان لانا، جو کہ ہر چیز کو محیط ہے۔ یعنی اللہ کا جو ازلی علم ہے، ہمیشہ رہنے والا علم، دیکھیں ہمیں کبھی معلوم ہوتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ ازلی علم ہے، ہمیشہ رہنے والا علم ہے، اور ہر چیز کو محیط ہے۔ اس پر ایمان لانا یہ پہلا مرتبہ ہے ایمان بالقدر کا۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا تم نہیں جانتے، کیا آپ نہیں جانتے
کہ بے شک اللہ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سب کچھ جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب کچھ کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ پر بہت آسان۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ان چابیوں کو جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے ٹوٹ کر کوئی پتا نیچے نہیں گرتا کہ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی ایسا دانہ نہیں جو زمین کی اندھیروں میں ہو، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ہر بات ہر چیز اس کتاب مبین، واضح کتاب لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے۔ یعنی اللہ کا علم جو ازلی علم ہے، اس کی بنیاد پر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا۔ یہ ازلی علم پر اللہ کا جو ہے ایمان لانا، ایمان بالقدر کا پہلا مرتبہ۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر جو تقدیریں لوح محفوظ میں درج کی ہیں، لکھ دی ہیں، ان پر ایمان لانا، یہ اگلا درجہ ہے، دوسرا درجہ۔ اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز لکھ دی، ہر بات لکھ دی۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، کہ اللہ سے، تیرے رب سے، زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہے ایک ذرہ کے برابر بھی ہے تو وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ کوئی اس ذرے سے چھوٹی ہے یا اس ذرے سے بڑی ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے سب کچھ اس کتاب مبین میں لکھ دیا، یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اور جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر ایمان لانا، یہ ایمان بالقدر کا دوسرا مرتبہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے سب مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، قبل ان یخلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کر، ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے ہی، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ لکھ دیا، تمام خلائق کی تقدیروں کو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم حقیقت الایمان، آپ
ایمان کی حقیقت کا ذائقہ نہیں پا سکتے حتی تعلم، یہاں تک کہ آپ یہ نہ جان لیں انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو چیز آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ سے چوکنے والی نہیں، وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ آپ کو ملنے والی نہیں۔ جب تک یہ تو نہ جان لے ایمان کے ذائقے کو تو صحیح طریقے سے نہیں پا سکتا۔ پھر فرمانے لگے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ نے جسے پیدا کیا وہ قلم تھا، قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، قلم کو حکم دیا لکھ۔ قال رب ماذا اکتب، کہنے لگا کہ میرے رب میں کیا لکھوں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر کو لکھ۔ جو اللہ نے چاہا اس نے لکھ دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز نوٹ کر دی، لکھ دی، اور وہ سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ۔ تیسرا مرتبہ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق واقع ہوتی ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو مگر وہی جو اللہ چاہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو مگر وہی جو اللہ چاہے، رب العالمین جو سب جہانوں کا رب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے کسی موقع پر کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کہنے لگے اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے، یہ کہو۔ اور یہ تربیت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی اور ان کے ذریعے ہماری۔ چوتھا مرتبہ جو ہے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہر چیز کا خالق، اللہ ہر چیز، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر کارساز، ہر چیز پر وہی کارساز۔ سلف صالحین کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی بندوں کا بھی خالق ہے اور ان کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ بندوں کا بھی خالق ہے اور ان کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اسے بھی، یعنی لوگوں کے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالی کا ایک راز ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ جس نے کسی واجب کام کو چھوڑ دیا یا حرام کام کا ارتکاب کیا تو اس نے اپنے اختیار سے کیا۔ اگر حلال کام، اچھا کام چھوڑ دیا
اور حرام کام کا ارتکاب کیا تو اس نے اپنے اختیار سے کیا، اپنی مرضی سے کیا، لیکن کیونکہ اللہ کو آپ کی اس مرضی کا پہلے سے پتہ تھا تو اللہ نے لکھا ہوا تھا، ہوا وہی جو اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ اللہ کو آپ کی اس مرضی کا پہلے سے علم تھا تو اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ تو گویا آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ اللہ نے یہ میرے لیے لکھا ہے لہذا مجھے کرنا ہو۔ ہم ہر کام اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مصائب پر تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے، مصیبتوں پر تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے کہ یہ مصیبت آئی، اللہ نے لکھا ہوا تھا، آ گئی، یہ جائز ہے۔ لیکن گناہوں پر حجت بنانا جائز نہیں ہے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو لکھا ہوا تھا تو ہو گیا، نہیں، آپ نے اپنی مرضی سے کیا، اس لیے کہ آپ کو اللہ کے لکھے ہوئے کا پتہ ہی نہیں، آپ جو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ آپ کی اس مرضی کا اللہ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ نے لکھا ہوا، ہوا وہی جو لکھا ہوا تھا، لیکن آپ نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا، لہذا مصائب پر تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے، لیکن گناہوں پر تقدیر کو حجت بنانا غلط ہے، ناجائز۔ تقدیر کے حوالے سے دو کام لازم ہیں، بندوں کے ذمے ہیں۔ نمبر 1، حسب مقدور واجبات و فرائض پر عمل کرے، محرمات سے اجتناب کرے، اس سلسلے میں اللہ کی مدد طلب کرتا رہے، اس سے دعا کرتا رہے، اسی پر توکل کرے اور اسی کی پناہ طلب کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور وہ بہتر ہے کمزور مومن سے۔ اور فرمایا وفی کل خیر، خیر دونوں میں، کمزور میں بھی خیر ہے، طاقتور میں بھی خیر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اپنے آپ کو صحت مند بنائیں تاکہ عبادت کا حق ادا ہو، تاکہ سارے معاملات آپ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ تو فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کی نسبت، خیر دونوں میں۔ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، ہمیشہ کوشش کرو کہ وہ کام کرو جو آپ کے لیے مفید ہو، واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ ولا تعجز، عاجز مت بنو، مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عاجز مت بنو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی مصیبت تجھے پہنچے، فلا تقل، تو یہ مت کہہ لو انی فعلت قضا لکان قضا، اگر میں یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا یا یوں ہو جاتا، یہ مت کہو۔ ولیکن قل، سن لیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یوں کہو قدر اللہ، اللہ نے جو تقدیر بنائی تھی، فعل ما شاء، شاء ما فعل، جو اس نے چاہا اس کے مطابق کر، اللہ نے جو تقدیر مقرر کی تھی اس کے مطابق جو چاہا اللہ نے کر دی۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ جو لو ہے، لو کا معنی ہے اگر، یہ اگر مگر کے چکر یہ شیطانی عمل کا دروازہ کھولتے، یہ اللہ کے نبی نے
فرمایا کہ یہ اگر میں باہر نہ نکلتا تو مجھے چوٹ نہ لگتی، اگر میں یوں نہ ہوتا، اگر میں یہ نہ کرتا، یہ مت کہو، کیا کہو؟ قدر اللہ، اللہ نے جو تقدیر لکھی تھی، فعل ما شاء، اس نے وہی کیا جو اس نے چاہا۔ تو اس لیے یہ الفاظ کہو اور یوں مت کہو۔ یہ ہے ایک بات جو تقدیر کے بارے میں ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق چلے۔ نمبر 2، انسان پر لازم ہے کہ وہ تقدیر میں لکھی ہوئی چیزوں پر جزا فضا نہ کرے، ہائے میں نے کیا بگاڑا تھا، اے اللہ تیرا میں نے کیا بگاڑا تھا، یعنی جزا فضا کرنا تقدیر کے معاملے میں یہ بھی صحیح نہیں، اور بلکہ وہ صبر کرے، تکلیف آئی اس پر صبر کرے، اور وہ یقین کر لے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کے سارے معاملے ٹھیک ہیں، درست ہیں، خیر ہیں۔ لیس ذلک لاحد الا للمؤمن، یہ سعادت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے وہ اس پر شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ہر حال میں مومن کے لیے بہتر ہی بہتر، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرے، اپنے گناہوں کا پر استغفار کرے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ اذا ذکر القدر فامسک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو اپنے بحث کرنے کے معاملے سے رک جاؤ، یعنی تقدیر کا معاملہ جب سامنے آئے تو بحث مت کرو۔ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی، تو تقدیر پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو چھوڑنا بھی جائز نہیں کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے تو ہونا تو وہی ہے، لہذا میں عمل نہیں کرتا، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے۔ نہیں، عمل نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ کسی کو جنتی یا جہنمی ہونے کا یقینی علم نہیں۔ اگر آپ جنتی ہیں تو اللہ آپ کے لیے جنت والے کام آسان کر دیتے، وہ آپ کام کرتے ہیں جنتی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو یقینی علم نہیں ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ اگر آپ عمل چھوڑ دیں گے تو آپ کو یقینی علم تو ہے نہیں کہ آپ جنتی ہیں، لہذا یہ عمل ٹھیک نہیں۔ اسی طرح اسباب کو اختیار کرنا یہ تقدیر اور توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ تقدیر اور توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے تقدیر مقرر کی تھی، جو چاہا وہ لکھ دیا۔ اب انسان پر لازم ہے کہ وہ بچنے کے اسباب اختیار کرے جہاں تک ممکن۔ یہی بات ہے کہ کہا گیا کہ اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پہ توکل کر، تالا لگا کر پھر اللہ پہ توکل کر۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے ہو جائے گا تو تالا نہ لگاؤ گھر کو، اور اسی طرح یعنی اسباب اختیار کرنا یہ تقدیر اور توکل کے منافی نہیں ہے۔ تمام انبیاء اسباب اختیار کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسباب اختیار کرتے تھے ہر مشکل سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ کا بھی حکم ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے ہو جائے گا، اسباب اختیار نہ کریں، تو اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ان دشمنوں کے لیے تیار کرو، اپنی طاقت کو جمع کرو، تیاری کرو، اپنی طاقت جمع کرو، اور تاکہ ان پر تمہارا روب پڑ جائے۔ یہ اللہ نے اسی لیے حکم دیا کہ اسباب ان کو اختیار کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ ہمیں سچا اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔